جعفر ایکسپریس کے اوپر دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے بعد مختلف قسم کے جو ذرائع تھے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. حکومتی ذرائع بھی آئے اور صحافیوں نے بھی، اور سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی چیزیں کہانیاں تھیں اس حوالے سے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہر کچھ عرصے بعد رونما ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ پیچھے دیکھیں گے کئی بم دھماکوں، مسجدوں میں ڈرون حملے اور لسانی بنیاد پر جو تماشے لگے رہے، یہ سب ہوتے رہتے ہیں اور اس کے تو عادی ہیں. تو یہ اس حوالے سے اس دہشت گردی سے بھی چیزیں چل رہی تھیں، تبصرے چل رہے تھے لوگوں کے، اور ظاہر سی بات ہے اور لوگوں کی طرح میں بھی دیکھ رہا ہوں. مگر دو ویڈیو ایسی تھیں کہ جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس بارے میں بات بھی کروں. مجھے بہت تکلیف ہوئی اور مجھے سخت غصہ بھی آیا، ہمیشہ سے رہتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ، اقتدار مافیا پہ. وہ دو ویڈیو میں ایک ویڈیو تھی، ایک بزرگ خاتون تھی، شاید ان کا بچہ اس سانحے میں کوئی نقصان ہوا یا لاپتہ تھا اس وقت تک جب تک یہ آپریشن چل رہا تھا. تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم پنجابیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ہم پہ ایٹم بم مار دو تاکہ ہم ختم ہی ہو جائیں. یعنی کہ ان کے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوئے لسانی بنیادوں پہ، یا ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس بلوچستان کی سیاست کے پیچھے کہ وہ اس طرح کے دہائی دے رہی ہیں. وہ ایک ماں ہے، اپنے اولاد کے لیے پریشان تھی. ممتا اس کی چیخ کر کہہ رہی تھی کہ ظلم بند کرو. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اس طرح کی دوسری ویڈیو تھی ایک جس میں ایک بلوچ بچی اور کچھ خاندان جو اس سانحے سے بچ کر یا وہاں سے نکل کر اس ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ گاڑی میں جا رہے تھے، اور وہ بچی رو کے کہہ رہی تھی کہ ہم سے ہمارے تمام صوبے کے وسائل لے لو، معدنیات کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ آپ لے لو، گیس کے، سونوں کے، جو بھی وہاں پر وسائل ہیں آپ لے لو، مگر خدارا ہمیں جینے کا حق دو، ہمیں جینے دو، ہمارے پیاروں کو ہمیں ملا دو، جو ہمارے پیارے آپ نے مسنگ کر دیے ہیں ان کو ہمیں دے دو، خدارا زندہ دے دو، ہمارے تمام وسائل لے لو مگر ہمیں جینے کا حق دو. اتنی تکلیف دہ اس بچی کی آواز تھی کہ اس نے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اگر نہیں جھنجھوڑا تو صرف اقتدار مافیا کو، کہ جو میوزیکل چیئر کھیل رہے ہوتے ہیں اور مختلف سیاست کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی لسانیت کے نام پر، اور اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ لوگوں میں اتنی تقسیم پیدا ہو گئی کہ وہ لسانی بنیادوں پر اپنی اپنی قوم کے دہائی دے رہے ہیں. یار کب اس کھیل کو ختم کرو، تمہیں ہر وقت زندہ نہیں رہنا، تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. یہ دولت، یہ آسائش، یہ کچھ ساتھ نہیں جائیں گی تمہارے اس عمل سے پتہ کیا نقصان ہوتا ہے. بیرونی دنیا میں لوگ، جن تمہاری جو اولادیں، تمہارے جو پر پوتے، بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں، وہ ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے، ہم بتائیں کہ ہمارا باپ بیوروکریٹ سے، وہ ڈرتے ہیں یہ بات بتاتے ہوئے کہ ہمارا باپ سیاست دان ہے یا ہمارا دادا سیاست دان ہے. وہ ڈرتے ہیں یہ بات بتاتے ہوئے کہ ہمارا باپ جنرل ہے، ہمارا باپ بریگیڈیئر ہے. تمہاری نفرت جو پیدا کی ہے تم نے، وہ نفرت لوگوں کے دلوں میں بس گئی ہے. خدارا اپنی نسلوں کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے کچھ ایسی پالیسیاں بنائیں کہ ملک میں لوگ عزت اور احترام سے رہ سکیں، اپنی بات کو وہ کہہ سکیں، آپ سے سوال کر سکیں. اگر ملک نہیں رہا نا تو آپ کی عیاشیاں بھی نہیں رہیں گی. اس نہج پہ نہ لے جاؤ کہ آپ کو بھی لوگ روڈوں پہ حساب کریں. خدارا یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد بنا ہے، اس کی قدر کریں. آپ نے قربانی نہیں دی، آپ کے آباء و اجداد نے نہیں دی، آپ کو سجایا مل گیا، پھر بھی اس ملک سے آپ ہو. خدارا لوگوں کو تقسیم نہ کریں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک باہمی محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا موقع دیں. لوگ لڑنا نہیں چاہتے.
آپ لوگ اس کے پیچھے ہو. خدا را سوچیں.